اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعویذ کی دنیا آفیشیل میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آج دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمنوں کے شر اور فتنوں سے بچنے کے لیے، ان کی ہر برائی سے اور ان کے ہر فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ عمل پیش کر رہا ہوں، کچھ وظیفے بیان کر رہا ہوں، جس سے آپ دشمنوں کو چپ کر سکتے ہیں، خاموش کر سکتے ہیں، اور ان کے فتنوں سے اور ان کی برائیوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کچھ عمل ایسے بھی ہیں جن سے آپ دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتے ہیں، اس سے آپ دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخص کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم یا مذہب کا ماننے والا ہو، جادو کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانا یا اس کو کسی بھی طرح کا کوئی ہارم پہنچانا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ آپ صرف اسی دشمن کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں جس دشمن نے آپ کو حد سے زیادہ پریشان کیا ہو، آپ کی زندگی کو اس نے برباد کیا ہو، اور آپ کو یقینی طور پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی بربادی میں یا آپ کے ساتھ جو بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں اس دشمن کا کوئی ہاتھ ہے اور دشمن کی کوئی چال شامل ہے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو آپ ان عمل کو بالکل مت کیجیے گا۔ میں اس عمل کی اجازت صرف اس شخص کو دوں گا جو اس عمل کو کرتے وقت فون کر کے مجھ سے پوری ڈیٹیل بتا کر پھر اس عمل کی اجازت لے گا۔ بغیر اجازت کی جو شخص اس عمل کو کرے گا تو عمل کرنے والے کے دماغ میں کوئی خلل بھی پیدا ہو سکتا ہے اور خود عمل کرنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت غور فکر کرنے کے بعد اور اجازت لینے کے بعد آپ یہ عمل کیجیے گا۔ آئیے آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں جن سے آپ اپنے دشمنوں کی زبان بندی بھی کر سکتے ہیں، دشمنوں کو چپ بھی کر سکتے ہیں، دشمنوں کو خاموش کر سکتے ہیں، اور دشمنوں کے فتنوں سے اور ان کی چال بازیوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو وہ عمل ہم بتاتے ہیں۔ پہلا عمل آپ اس طرح کر لیجئے گا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ایسا ہو جو آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کر چکا ہو جادوئی طریقوں سے، تو آپ اس سے حفاظت کے لیے یہ کیجئے گا کہ قرآن کریم کی سورہ نحل کو ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی بار میں 100 مرتبہ پڑھیے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، اور اگر دوست نہیں بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اگر کئی دشمن ایک ساتھ آپ کے خلاف جمع ہو کر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں، آپ کو پریشان کر رہے ہوں، تو 3 مرتبہ سورہ نحل پڑھیے، اور یہ سوچ کر آپ پھونک مار دیجئے کہ آپ کے وہ سب دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان سب دشمنوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آپس میں ہی ان میں لڑائی ہو جائے گی، اور یہ سورہ مبارکہ آپ نقش کی صورت میں زعفران سے لکھ کر اپنے گلے یا بازو میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی دشمن آپ پر قابو نہیں پا سکے گا اور آپ کے خلاف کوئی بھی سازش یا کوئی بھی تدبیر یا چال بازی کرنے میں ناکام رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا عمل میں آپ کو بتاؤں۔ روزانہ فجر کی بعد سورہ نور کی 1 مرتبہ تلاوت کر لی جائے تو جو دشمن آپ کو بہت تنگ کرتے ہوں، طرح طرح سے زبان درازی کرتے ہوں یا آپ پر الزام لگاتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ان کی زبان درازیوں کو ختم کرے گا، ان کی الزام تراشیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس سورت کو ایک بیٹھک میں 5 مرتبہ پڑھ کر کے آپ دشمنوں کا تصور کر کے دشمنوں پر پھونک مار دیجئے۔ اور میرے دوستو، اسی طرح سے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، دشمن کو ناکام کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، اور اگر کوئی دشمن کسی شخص پر بے وجہ ظلم کر رہا ہو، ناحق ستا رہا ہو، تو سورہ احزاب کو
7 مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھیے اور روزانہ 7 دن تک یہ عمل کر لیجئے، 7 مرتبہ سورہ احزاب پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن ناکام ہوگا، نامراد ہوگا اور آپ کو اس سے حفاظت نصیب ہوگی۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ کا کوئی دشمن بہت بد زبان ہو، کسی بھی طرح بد زبانی سے باز نہ آتا ہو، جب بھی آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہو، برے الفاظ سے آپ کو یاد کرتا ہو اور آپ اپنے دشمن کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند اور پریشان ہوں، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کا دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا ہو، تو آپ یہ کیجیے گا کہ کچے بادام کے 21 دانے لے لیجئے۔ وہ بادام جو پیڑ پر پکے نہ ہوں، ہرے رنگ کے دانے ہوں، وہ دانے آپ بادام کے حاصل کر لیجئے اور ان دانوں پر 21 دانوں پر باوضو بیٹھ کر شروع اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر کی پوری صورت 1 مرتبہ پڑھیے، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے اور ان پر دم کر دیجئے، ان بادام پر دم کر دیجئے۔ پھر ان باداموں کو آپ قبرستان میں کسی قبر کے پاس دفن کر دیجئے۔ آپ کے دشمن کی زبان انشاءاللہ بند ہو جائے گی اور وہ آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستو، اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو ناحق ستاتا ہو، ہر وقت تکلیف پہنچانے کے پیچھے رہتا ہو، تو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے سورہ سبا 1 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ انشاءاللہ دشمن اپنے ہی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کی تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو یہ کچھ عمل بتائے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، ان اعمال کو، ان وظیفوں کو کرنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی ہوگی اور آپ کو اپنی ڈیٹیل مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ یہ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا دشمن آپ کو کس درجہ پریشان کرتا ہے اور آپ کا دشمن آپ کے ساتھ کیا کیا ترکیبیں کرتا ہے، کیا کیا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بغیر اجازت کے یہ عمل کرنا انتہائی خطرناک ہوگا، اس سے دماغی خلل کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہر کوئی شخص یہ عمل نہ کرے، پہلے وہ مجھے فون کر کے اس بارے میں معلومات کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو اس بارے میں جو بھی بات پوچھنی ہو، مولانا ذکی صدیقی روحانی ڈاکٹر جنات کے دوست سے بات کرنے کے لیے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر شام 5 بجے سے 8 بجے کے بیچ آپ واٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں۔